بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور گھر بیٹھے ہوئے جو آپ کو تعلیم کی سہولت میسر کی جا رہی ہے، فراہم کی جا رہی ہے، اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اور اس میں ہی آپ کا فائدہ بھی ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اسکول میں نہیں جا رہے، تو گھر بیٹھے ہوئے اگر آپ جو محنت کر رہے ہیں تو آگے جا کر پیپرز کے دنوں میں، امتحانات کے دنوں میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ کو محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑے گی اور نہ ہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ تو اس لیے ابھی سے محنت کریں، دل لگا کر پڑھیں۔ اگر دل لگا کر پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ تو ہم نے جو ابتدائی مشکلات پاکستان کی وہ شروع کی تھی، ان کا آغاز کیا تھا، ان میں سے کچھ پڑھ لی تھی اور باقی جو رہ جانے والی ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اب ابتدائی مشکلات جو رہ گئی ہیں ان میں فوجی اثاثوں کی تقسیم تھی، زرعی مشکلات اور سیاسی مشکلات تھیں۔ یہ آج ہم تین قسم کی جو مشکلات ہیں جو پاکستان کو ابتدا میں جو فیس کرنا پڑی تھی، وہ آج ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ صفحہ نمبر کتاب کا 33 اور 34 پر ہمارا یہ آج کا موضوع موجود ہے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، سب سے پہلے صفحہ نمبر 33 پر فوجی اثاثوں کی تقسیم ہے کہ جب بر صغیر کو تقسیم کیا گیا تو اس میں جو فوجی اثاثے تھے ان کی تقسیم بھی عمل میں آئی، فوج کی تقسیم بھی عمل میں آئی، تو وہاں پر بھی ہندو اور کانگریس اور انگریز نے مل کر پاکستان کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کے جو حصے کے اثاثہ جات تھے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ ان میں سے جو کچھ بہت سارے ایسے اثاثے تھے جو ہندوستان نے پاکستان کو نہیں دیے، حالانکہ پاکستان کا وہ حق تھا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا، جیسا کہ دوسرے معاملات میں جو بدعنوانی سے کام لیا گیا، اسی طرح فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی بدعنوانی سے کام لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کو منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ کہ جب یہ طے پایا کہ 3 جون 1947 کو بر صغیر کو تقسیم کر دیا جائے گا 2 آزاد ممالک میں، تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی طے پایا کہ فوجی اثاثے جو ہیں وہ 64% اور 36% کے حساب سے، یعنی کہ 64% بھارت کے حصے میں آئیں گے اور 36% جو ہیں وہ فوجی اثاثے پاکستان کے حصے میں آئیں گے، کیونکہ پاکستان کا رقبہ کم تھا، بھارت کا رقبہ زیادہ تھا، اس وجہ سے تقسیم کا تناسب رکھا گیا تھا۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا۔ کہ جو اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں تھیں 16 بر صغیر میں بنائی گئی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک فیکٹری ایسی نہیں تھی جو مسلم اکثریت علاقے میں بنائی گئی ہو۔ تمام کی تمام جو ہندو اکثریت یا غیر مسلم اکثریت علاقوں میں بنائی گئی تھی۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا ایک پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ تو اب یہ جب یہ بات ہوئی کہ پاکستان کو اسلحہ بنانے والی فیکٹری میں سے کا جو حصہ ہے وہ دیا جائے، تو اب یہاں پر چونکہ بھارتی حکمرانوں کی یہ خواہش تھی کہ بھارت جو دفاعی طور پر بھی پاکستان کمزور ہے، اس لیے وہ پاکستان کو کسی بھی صورت جو اسلحہ بنانے والی مشینری تھی وہ دینے پر رضامند نہیں تھے۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے۔ اب یہ طے پایا، جب یہ کافی تکرار ہوئی، کافی بحث ہوئی کہ پاکستان کو اسلحہ بنانے والی فیکٹری کی مشینری فراہم کی جائے، تو جس پر کانگریسی رہنما نہ مانے، تو پھر یہ طے پایا کہ اگر یہ مشینری پاکستان کو فراہم نہیں کی جاتی تو پھر اس کے بدلے میں پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں تاکہ پاکستان اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری خود لگا سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے،
یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو باقی اثاثہ جات تھے ان کی تقسیم کا جب جو فارمولہ بنایا گیا تھا بھارتی حکمرانوں نے اسے بھی مسترد کر دیا، اسے بھی قبول نہ کیا۔ اب اس طرح پاکستان کے جو جائز اثاثے تھے، پاکستان کے جو جائز حصے تھے، وہ بھی پاکستان کو نہ مل سکے، وہ بھی پاکستان کو ان سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے زرعی مشکلات، ایگریکلچر پرابلمز۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، جس کا زیادہ تر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے عوام کا زیادہ تر انحصار جو روزگار کا معاش زراعت سے وابستہ ہے۔ جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں ہے، کہ پاکستان میں جو زراعت کی جاتی ہے وہ نہری پانی سے وابستہ ہے۔ نہروں سے جو آنے والا پانی ہے اس سے ہی پاکستان میں زراعت جو کی جاتی ہے، فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور دریائے ستلج اور مادھوپور دریائے راوی ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ تو ہیڈ ورکس بھی جو بنائے گئے تھے وہ اگرچہ کہ یہ دونوں مسلم اکثریتی علاقوں میں بنائے گئے تھے، لیکن جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جو کمیشن بنایا گیا تھا تقسیم کے لیے، سرحد بندی کے لیے، اس نے ناانصافی سے کام لیتے ہوئے جو مسلم اکثریتی علاقے تھے جن میں ہیڈ ورکس بنائے گئے تھے، یہ بھی بھارت کے سپرد کر دیے۔ اب پاکستانی نہروں کا جو کنٹرول تھا وہ بھارت کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ اب بھارت نے پاکستان کا جو پانی تھا وہ 1948 میں اپریل 1948 میں روک دیا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو زرعی طور پر تباہ کیا جائے۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس مادہ 1960 کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ تو بھارت کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو زرعی طور پر جو بنجر کر دیا جائے، اور جس سے چونکہ پاکستان کی زیادہ تر جو آمدنی کا انحصار وہ زراعت پر ہے، اس لیے پاکستان کی معیشت بھی غیر مستحکم ہو جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد سندھ طاس مادہ دونوں ممالک کے درمیان طے پایا، جس میں یہ طے پایا کہ 3 دریا دونوں ممالک کو دے دیے جائیں، جو دونوں دریائے راوی ستلج اور جو چناب ہے یہ بھارت کے حصے میں آئے، اور جو راوی ستلج اور بیاس جو ہیں یہ بھارت کے حصے میں آئے۔ اس کے علاوہ جہلم، چناب اور جو دریائے سندھ ہے یہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ تو اس طرح دونوں ممالک کے درمیان جو پانی کا مسئلہ تھا یہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو، اور 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ اس کے بعد ہے سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ ایک نیا ملک تھا اور اس وجہ سے سیاسی اعتبار سے بھی غیر مستحکم تھا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان میں مناوادر، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھی۔ بہت ساری ایسی جو ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے دونوں میں سے آزادانہ جو الحاق کر لیا، اور جن میں یہ واضح طور پر یہاں پہ کچھ ریاستیں بیان کی گئی ہیں، یہ وہ ریاستیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند آیا، اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر پر بھارت نے 1947 میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم غم میں نڈال تھی، بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے خلاف مسلسل کام کیا۔ اب یہ وہ ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، لیکن بھارت نے ان ریاستوں پر جو جارحانہ اقدام اٹھاتے ہوئے قبضہ کر لیا، اور اس کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو جو سیاسی طور پر بھی کمزور کیا جائے۔ کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ اسی گفتگو کیفیت میں
ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ اب جو کشمیری مسلمان تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے طور پر جو کشمیر میں تحریک آزادی جو ابھری، اور جس کی وجہ سے کشمیر کا کچھ حصہ جو تھا وہ آزاد ہوا اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی پاکستان کی ابتدائی مشکلات جو پاکستان کو شروع ہی میں جن کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور اچھے سے یاد کرنی ہے تاکہ پاکستان کو مزید مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے، اور پاکستان کسی بھی قوم کا جو اثاثہ ہوتا ہے، اس کے طالب علم ہوتے ہیں، اس کے نوجوان ہوتے ہیں، وہی اس ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں۔ اگر جو نوجوان آگے بڑھیں گے تو ملک بھی مشکلات سے نکل جائے گا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ملک پاکستان بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر ہم اس ملک کو جو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے جو فرائض ہیں وہ انجام دینے ہوں گے۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔